ایران کتنا طاقتور ہے؟ ایران کے پاس نہ تو جدید لڑاکا طیارے ہیں اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی ملک ماڈرن ویپنز وغیرہ ایران کو فراہم کرتا ہے، جبکہ ایران کو سخت معاشی پابندیوں کا بھی سامنا ہے۔ تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی وہ طاقت کیا ہے جو اسے اپنے طاقتور ممالک کے مقابلے میں کھڑا رکھے ہوئے ہیں، اور ایسی کیا کمزوریاں ہیں جسے آخر کار اس موڑ پر لے آتی ہے کہ ایران کو مغربی ممالک کے ساتھ نیوکلیئر ہتھیاروں کی ڈیل کرنا پڑتی ہے۔ ایران کی سب سے بڑی طاقت اس کا جغرافیہ ہے۔ ایران خلیج فارس کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ جگہ نہ صرف خود تیل سے مالا مال ہے بلکہ دنیا کی 40% تیل کی سپلائی کا راستہ بھی یہی سے گزر کے جاتا ہے۔ اگر ایران دنیا کی تیل کا راستہ بند کر دے تو عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ کی جنگی بحریں اس علاقے میں مستقل ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ سپلائی لائن کو کسی بھی ممکنہ مہم جوئی سے بچایا جا سکے، اور یہ جنگی بیڑا ایران کے مستقل خطرہ ہے اور چیلنج ہے۔ ایران کی ایک اور بڑی کمزوری اس کی انقلابی اور نظریاتی حکومت ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی موجودہ حکومت امریکی مفادات کے خلاف انقلاب کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی۔ اس نظریاتی موقف کی وجہ سے ایران اپنے ہمسایہ ممالک کے تنازعات میں غیر جانبدار رہتا ہے، اور اسی وجہ سے ایران کے عراق کی موجودہ سیاسی حکومت اور شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف اور فلسطینی تنظیم حماس سے گہرے تعلقات بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہی ایران اسرائیل کے خلاف ان ممالک اور گروپوں کی فوجی اور معاشی مدد بھی کرتا ہے، اور مسلح تنظیم حزب اللہ اور حماس ایران کی سخت مزاج کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب ایران کے خلاف کئی مواقع پر آمنے سامنے ہیں۔ جہاں دنیا بھر کے ممالک ایران سے کھلی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان میں شام اور فلسطین شامل ہے جو کہ ایران کی سپورٹ کرتے ہیں اور اسرائیل کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ تو ایران سعودی اور امریکی حمایت یافتہ تنظیموں کو نشانہ بھی بناتا رہا ہے۔ ایران دنیا کی سب سے بڑی فوجی قیادت بھی مانی جاتی ہے، جبکہ اس کا عالمی درجہ 17ویں نمبر پر ہے، جبکہ اس کا دشمن ملک امریکہ، جس کی فوجی طاقت دنیا کی سرفہرست طاقتوں میں سے شمار ہوتی ہے، اور اس کا پہلا نمبر ہے، جبکہ سعودی عرب کا 24واں نمبر ہے اور اسرائیل کا 15واں نمبر ہے۔ بڑی فوجی طاقت ہے۔ ایران کا دفاعی بجٹ صرف 6 ارب 30 کروڑ ڈالر ہے، جبکہ اس کے نمبر 1 دشمن امریکہ کا بجٹ 587 ارب ڈالر ہے اور اسرائیل کا بجٹ 15 ارب ڈالر ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کا دفاعی بجٹ بھی 15 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ 9.5 ارب ڈالر کے قریب ہوتا ہے۔ ایرانی فوج 5,45,000 جوانوں پر مشتمل ہے۔ ایران کو مڈل ایسٹ میں سب سے طاقتور فوج بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے فوج کا سب سے طاقتور حصہ انقلابی گارڈز ہے، جن کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے، اور اس خطے میں اسرائیل اور مصر کے بعد ایران سب سے زیادہ تیسری طاقتور فوج مانی جاتی ہے، جبکہ ایران کو چونکہ پابندیوں کی وجہ سے دوسرے ممالک سے بھی جدید اسلحہ نہیں ملتا، اس لیے اس نے روایتی اسلحے کی کمی کو میزائلوں سے پورا کیا ہے۔ اس وقت ایل انشورنس اور لانگ رینج میزائل تیار کر رہا ہے، جن کو رینج 300 سے 2500 کلومیٹر تک ہے، اور ان مسائل کو ایران اپنے فوجی پریڈ میں فخریہ طور پر پیش کرتا ہے۔ ایران لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر اور بحری جنگی جہاز، آبدوزیں، ڈرون اور دیگر اسلحہ بھی تیار کرتا ہے، لیکن عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی پرانی ہے، اس لیے کھلے لڑائی میں یہ پیار میں پھنسانے کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی۔ فیم ٹی وی کی ویڈیوز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس میں آپ جان چکے ہیں کہ ملکوں کی طاقت صرف یہاں بارود نہیں ہوتی، بلکہ ان کے المتعلقات ان کی طاقت کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں۔ تو ایران کے عالمی برادری میں سیاسی اور روس سرفہرست ہے، لیکن عالمی پابندیوں کی وجہ سے وہ بھی ایران کو اسلحہ ٹیکنالوجی کھلے عام فراہم نہیں کر سکتے۔ تاہم ایران کی مغربی ممالک سے نیوکلیئر ڈیل کے بعد جب پابندیاں نرم ہوئی تو 2016 میں روس نے ایران کو دفاعی نظام S-300 فراہم کیا تھا۔ یہ طیارے اور میزائل شکن نظام ہے۔ اس کی ایران کو ممکنہ اسرائیلی حملوں سے بچاؤ کے لیے سخت ضرورت تھی۔ ایران کی فوجی طاقت میں ہتھیار شامل نہیں ہے، کیونکہ مغربی ممالک سے دیر کے بعد ایران نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری اعلانیہ طور پر بند کر دی تھی۔
اور معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کا GDP IMF کے مطابق $432 ارب ہے، جو پاکستان کے $304 سے بڑھ کر ہے۔ عالمی پابندیوں میں جو چیز ایرانی اکانومی کو تھوڑی بہت طاقت دیتی ہے وہ چیز ہے تیل اور گیس۔ سعودی عرب اور گندہ کے بعد تیل کی سب سے زیادہ معلوم ذخائر ان میں موجود ہیں، جبکہ ایران کے اندر گیس کے ذخائر بھی وسیع پائے جاتے ہیں، اور یہ گیس کے ذخائر والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، جبکہ پہلا بڑا ملک پاکستان ہے۔ لیکن امریکہ پابندیوں سے تیل کی فروخت کو مشکل بنا دیتا ہے ایران کا، تو پابندیوں کے باوجود ترکی، چین اور انڈیا ایران سے تیل اور گیس خریدتے رہے ہیں، جس سے اعلان اکانومی کو بہت غصہ آ رہا ہے، اور ایران پاکستان کو بھی گیس فروخت کرنے پر تیار ہے، لیکن امریکی اور قیمت پر تنازع کی وجہ سے پاکستان گیس خریدنے پر تیار نہیں ہوا۔ ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہ ہونے کی برابر ہے۔ ایران کی پریشانی یہ ہے کہ وہ مدت تک گیس اور تیل پر انحصار نہیں کر سکتا، اسے اپنے انڈسٹری اور ایکسپورٹس کو تیز کرنا ہوگی، جس کے لیے عالمی پابندیوں کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ عراق، شام، لبنان اور غزہ اور یمن بہت حد تک ایران کی سیاسی اثر میں ہے، اس لیے عالمی طاقتوں سے ایران کو پوری طرح سے نظر انداز بھی نہیں کر رہی۔ امریکہ، اسرائیل، UAE اور سعودی عرب ایران کے کھلے دشمن ہیں اور اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ روس، انڈیا، چین، پاکستان، ترکی کا شمار ان کے قریبی یا دوست ممالک میں ہوتا ہے، تو وہ بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں اگر تو کوئی فساد کرنا ہو تو پھر پہلے ان سے پنگا لینا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ معاشی پابندیوں اور انہیں دفاعی ٹیکنالوجی اور بڑی طاقتوں سے مسلسل تنازعات کی وجہ سے۔ تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیو۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔